اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عبقری شمارہ دسمبر 2025 کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر نمرہ اسلام آباد سے خوبصورت، نرم و ملائم اور پرکشش بال۔ سردیاں شروع ہوتے ہی آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے بال کچھ بے جان اور بے رونق ہونے لگے ہیں۔ سرد موسم میں بالوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ سب سے عام مسئلہ بالوں کا خشک ہو جانا ہے، کیونکہ سردیوں میں بالوں کی نمی کم ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں بالوں کی حفاظت کے لیے بالوں کو نمی بخشنے والی غذائیں کھائیں۔ نمی برقرار رکھنے میں مددگار گھریلو علاج استعمال کریں، اور خشک موسم کی وجہ سے ہونے والی خشکی سے بچنے کے لیے بالوں کا خیال رکھیں۔ سردیوں میں آپ کے بال زیادہ توجہ چاہتے ہیں، انہیں نمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے آپ بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ذیل میں چند مشورے دیے جا رہے ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے بالوں کو جاندار، خوبصورت، نرم و ملائم اور پرکشش بنا سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے تیل لگائیے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو باقاعدگی سے تیل لگائیے تاکہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک خون کو حرارت ملے اور بال بے جان نہ ہوں۔ اس سے آپ سکون محسوس کریں گے اور آپ کے بالوں کی نشو و نما بھی بہتری آئے گی۔ ناریل کا تیل اور سرسوں کا تیل بالوں کے لیے بہترین ہیں۔ شیمپو اور کنڈیشنر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بالوں کی قسم کو مد نظر ضرور رکھیں۔ بہت تیز اور خوشبودار شیمپو سے اجتناب کریں۔ ہر شیمپو کا استعمال مناسب ہے، لیکن روزانہ شیمپو کرنے سے گریز کریں، کیونکہ روزانہ شیمپو کرنے سے بالوں کی قدرتی نمی ختم ہو جاتی ہے۔ نرم و ملائم اور چمکدار بال بنانے کے لیے بالوں کو نرم و ملائم اور چمکدار بنانے کے لیے انڈا بہترین ہے۔ انڈے کی زردی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر لگائیے اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ اگر آپ سر پر انڈا لگا کر انتظار نہیں کر سکتے تو بے شک فوراً دھو ڈالیں، اس سے بالوں کی بہت اچھی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالوں میں تیل لگا کر تولیے کو گرم پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں اور پھر تیل لگے بالوں پر لپیٹ لیں۔ کچھ دیر انتظار کریں اور پھر بال دھو لیں۔ ناریل، زیتون یا بادام کا تیل ہفتے میں 2 سے 3 بار گرم کر کے لگائیں۔ تیل کو ہلکا گرم کر کے لگانے سے وہ بالوں کی جڑوں میں زیادہ گہرائی تک جذب ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ گرم پانی بالوں کے لیے کبھی استعمال نہ کریں، اس سے بال خشک ہوتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی آپ کے نازک بالوں کے لیے مضر ہے، اس لیے سردیوں میں بھی تازہ پانی بالوں کے لیے استعمال کریں۔ سردی کی دھوپ میں ضروری احتیاط۔ بالوں کو اسکارف یا ٹوپی کی مدد سے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سرد ہوا سے بچاؤ ہو۔ نیز دھوپ سینکتے ہوئے بھی بالوں کو دھوپ سے بچائیں۔ خیال رہے کہ بالوں کو مضبوطی سے نہ ڈھانپیں کہ آپ کے سر کی جلد میں خون کی حرارت رک جائے۔ اسکارف یا ٹوپی کو تھوڑا ڈھیلا رکھیں۔ ہیئر ڈرائر کا استعمال نہ کریں، اس سے بال خشک اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہیئر ڈرائر استعمال کریں تو اس کی سیٹنگ کول پر رکھیں۔ وٹامن ای، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور پروٹین سے بھرپور غذائیں کھائیں، مثلاً مچھلی، انڈے، بادام اور دہی کا استعمال اس سرد موسم میں بالوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ آگے جمعۃ المبارک کا خاص عمل، ہر مرض سے شفا۔
یہ راولپنڈی سے تحریر آئی ہے۔ جب سے عبقری سے تعارف ہوا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر مسئلے میں آسانی اور عافیت ملی ہے۔ اپنا ایک مشاہدہ قارئین کی خدمت میں تحریر کر رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے عبقری سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر اور 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار ساتھ پڑھتے ہوئے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری سے حفاظت بھی ملتی ہے اور شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے میرے بائیں پاؤں اور ٹانگ میں اچانک شدید درد ہونے لگا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اسی مجرب عمل پر یقین کے ساتھ جمعے کے دن نماز کے بعد سورہ قدر اور سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھی، پانی پر دم کیا اور پینے سے پہلے یہ دعا بھی کی، یا اللہ جس طرح مجھے شفا دے رہا ہے اسی بیماری میں مبتلا تیری ساری مخلوق کو بھی شفا عطا فرما، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ پہلے اسے دے۔ پھر میں نے اس عمل کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور تمام امت کے صالحین کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، چند ہفتے گزرے جس کے بعد میرا درد بالکل ختم ہو گیا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس عمل میں واقعی بڑی تاثیر ہے اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو شفا لازمی حاصل ہوتی ہے۔ نزا کی سخت حالت میں مجرب عمل۔ ہمارے محلے میں ایک معمر خاتون شدید علالت کے باعث کافی عرصے سے مرض موت میں مبتلا تھیں۔ بات تو دور کی بات، وہ صرف اشاروں سے کچھ سمجھا سکتی تھیں، ایسے جیسے روح اٹکی ہو۔ وہ خاتون بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھیں، گھر والے سخت پریشان تھے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس حالت میں کون سا عمل کیا جائے۔ مجھے ایک عمل یاد آیا، میں نے انہیں بتا دیا کہ جو شخص نزا کی ایسی سخت حالت میں ہو، اگر اس کے پاس بیٹھ کر یا اس کی نیت سے سورہ جاسیہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ گھر کے 1-2 فرد سورہ یاسین پڑھیں، 2 افراد سورہ جاسیہ مریض کے قریب بیٹھ کر تلاوت کریں۔ انہوں نے اسی طرح عمل شروع کر دیا۔ اللہ کا کرم ہوا، خاتون کا انتقال بڑی آسانی کے ساتھ اور خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ گھر والوں نے بھی گواہی دی کہ ان کے چہرے پر سکون اور نورانی تاثر نمایاں تھا۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ جس گھر میں کوئی شدید بیماری یا کوئی نزا کی ایسی سخت حالت میں ہو تو وہاں یہ عمل ضرور کیا جائے، اس سے آسانی اور خاتمہ بالخیر والا معاملہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر زندگی کیسے بدلی، حرام کمائی سے عیاشیاں کرنے والا عبادت گزار کیسے بنا، جانیے۔ یہ کہانی سچی اور اصلی ہے۔ تمام کردار احتیاط سے دانستہ فرضی کر دیے گئے ہیں، کسی قسم کی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکت دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ آج میں اپنی آپ بیتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے میری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ دن رات غفلت کے اندھیروں میں بسر ہو رہی تھی۔ کانوں میں ہر وقت گانے گونجتے، دل میں شہوت کا طوفان رہتا، نامحرم عورتوں سے تعلق تھا، ان پر پیسہ بہاتا، گھر میں جھوٹ بول کر باہر آتا، فضول محفلوں میں بیٹھتا، ہنسی مذاق، لا یعنیوں اور شیطانی لذتوں میں وقت ضائع کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر لمحہ روح خالی اور دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتا تو بے چینی، ڈر اور خلش دل کو کاٹنے لگتی۔ سکون نام کی چیز زندگی سے ختم ہو چکی تھی، کوئی قرار نہ تھا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہا ہوں۔ جس جگہ نوکری کرتا تھا وہاں پیسوں کا سارا نظام
وہاں پیسوں کا سارا نظام تھا، لیکن خیانت میری عادت بن گئی تھی۔ کیش میرے پاس ہوتا، روزانہ حسب ضرورت پیسے وہاں سے نکال کر کھاتوں میں ایسے گھما دیتا کہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ بظاہر یہ میرا فن تھا، مگر حقیقت میں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً سال چلتا رہا۔ دنیا میں کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن اندر کا ضمیر چیختا تھا، لیکن میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا۔ حرام رزق کی نحوستیں۔ پھر اللہ نے کرم کیا کہ کسی طرح میرا تسبیح خانے سے تعارف ہوا اور میں نے شب جمعہ کی روحانی محفل سننا شروع کر دیں۔ شیخ الوظائف صاحب کی باتیں ایسے لگیں جیسے تلوار ہو، اور میرے دل کے اندر موجود غلاظتوں، برائیوں کے پہاڑ کو کاٹ دیا ہو۔ احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، حرام رزق کی نحوستوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے جسم و روح کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ اس وقت دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بہے، اور پہلی بار یہ دعا زبان پر آئی، یا اللہ اب بس مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے۔ اب گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر جو بھی وقت ملتا روحانی محافل سننا شروع کر دیتا۔ اس کے علاوہ عبقری رسالہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، جس میں لوگوں کے بدلتے حالات اور زندگی کا پڑھ کر میرے اندر بھی امید پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ میری زندگی بھی بدل جائے گی۔ دل مطمئن، جسم اور روح پرسکون۔ ایک دن عبقری سے ایک عمل ملا جسے کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ تھوڑے ہی عرصے میں میرے اندر کی غلاظتیں ختم ہو گئیں۔ میرے اندر ایک احساس ندامت پیدا ہوا، اپنی غلطیوں پر توبہ کی توفیق اور استقامت ملی۔ پھر میں نے ایک اور عہد کیا کہ جس طرح میں نے زندگی بھر لوگوں کی جیبوں سے لینا سیکھا تھا، اب دینا سیکھوں گا۔ جس طرح ناجائز پیسہ لیا تھا، اب اتنا واپس کروں گا۔ جن کھاتوں سے پیسے لیتے ان میں پیسے واپس ڈالنا شروع کیے، اور یہ فیصلہ کیا کہ باقی زندگی اسی کفارے میں گزاروں گا۔ الحمدللہ مجھے استقامت ملی، حلال زندگی گزارنے کی توفیق ملی۔ اب اعمال والی زندگی گزار رہا ہوں۔ روحانی اعمال میں جو وہ تاثیر اور سکون ملا ہے جسے گناہوں بھری زندگی میں تلاش کر رہا تھا۔ آج میرا دل مطمئن، جسم اور روح پرسکون ہے۔ یہ سب تسبیح خانہ اور عبقری کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ عمل یہ ہے: اول و آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر زمزم یا بارش کے پانی میں چند دانے کلونجی اور چند قطرے شہد کے ملا کر ان پر دم کریں اور پھر وقفے وقفے سے پئیں۔ میں سارا دن یہی عمل کرتا رہا۔ اس عمل کی برکت سے میرے اندر کے گناہ مٹ گئے، مجھے نماز اور ذکر میں لذت ملنا شروع ہو گئی۔ آج جب میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اندر وہ نور نظر آتا ہے جس کا وعدہ قرآن نے کیا تھا۔ اب سکون ہے، دل کا چین ہے، دعا کا مزہ ہے، قرآن کی لذت ہے۔ جو زندگی پہلے گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی وہ آج توبہ، ذکر اور نور سے بھری ہوئی ہے، الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 15 ہی پہ جنات کی دردناک اذیت سے خلاصی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ جنات کے حملوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگتا، سانس رکنے لگتی، پورا جسم سن ہو جاتا، جیسے کوئی طاقت مجھے دبا رہی ہو۔ کبھی خواب میں بھیانک شکلیں نظر آتیں، کبھی بیداری میں سایوں کا خوف طاری ہو جاتا۔ ان خبیث جنات نے میرے جسم پر قبضہ کر رکھا تھا، ایسی غلیظ حرکتیں کرتے جنہیں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد جوڑوں میں ایسا شدید درد ہوتا کہ چلنا دشوار ہو جاتا۔ شیطانی جنات اس قدر اذیت دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ سوتے ہوئے اچانک چیخیں مار کر اٹھتی، کبھی بے اختیار ہاتھ یا پاؤں حرکت کرنے لگتے۔ ان کا میرے دماغ پر بھی کنٹرول ہو چکا تھا۔ مجھے غلط کام کرنے پر ابھارنے کی کوشش بھی کی۔ میرے دل میں اچانک خراب خیالات آنے لگتے۔ اس قدر چڑچڑی ہو چکی تھی کہ بے وجہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی یا لوگوں کے بارے میں بری نیت رکھنے لگی، اور بعد میں حیران ہوتی
کہ یہ میری فطرت نہیں، لیکن بے اختیار یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جنات نے گھر کو بھی بہت نقصان پہنچایا، دروازے خود بخود کھل جاتے، سامان بغیر کسی وجہ کے گر جاتا، برتن ٹوٹ جاتے اور اکثر پیسے یا کپڑے وغیرہ گم ہو جاتے۔ میں جس گھر میں کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، وہاں کی مالک مکان خاتون نے مجھے تسبیح خانے کا پتہ دیا۔ میں بڑی مشکل سے تسبیح خانے پہنچی، جسمانی اور روحانی جکڑن کے باوجود بہت مشکل سے روحانی محفل سنی اور دعا میں شامل ہوئی۔ اس دن کے بعد زندگی بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو گئی۔ اس دن کے بعد باقاعدگی سے روحانی محافل میں حاضری دینے لگی اور آپ کے بتائے ہوئے اعمال کرنے سے عجیب کرشمہ ہوا۔ جنات کے حملے جو راتوں کی نیند اڑا دیتے تھے، رفتہ رفتہ ختم ہونے لگے۔ گندے خواب آنا ختم، پھر جسم سے شیطانی جنات کی ٹوٹ گئی اور دل کو ایسا سکون ملا جو برسوں سے میسر نہ تھا۔ اب نہ وہ دباؤ رہتا ہے، نہ گھٹن، نہ ڈر اور نہ ہی جنات کی خباثتیں۔ میں پرسکون نیند سوتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ سب تسبیح خانے کی حاضری اور آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی برکت سے ہے کہ میرے جیسے ٹوٹے وجود کو نئی زندگی نصیب ہوئی۔ صفحہ نمبر 16۔ سمیہ ہمدانی میرپور خاص سے لکھتی ہیں، دل سے نکلی دعا کا زندہ معجزہ، مریض موت کے منہ سے واپس۔ السلام علیکم حضرت صاحب، پچھلے ہفتے میری تائی امی کو اچانک دل کا دورہ پڑا جو کافی شدید نوعیت کا تھا۔ ان کو چھاتی میں درد ہو رہا تھا اور سانس لینے میں بھی دشواری تھی۔ طبیعت کافی خراب تھی۔ قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ نمونیا کی شکایت لگ رہی ہے، لیکن ان کی حالت وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی گئی۔ ہسپتال میں لے جایا گیا تو تب تک حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ گردے کام نہیں کر رہے، ڈائلائسس کی ضرورت ہے۔ خون میں ایسے جراثیم ہیں جو بلڈ پریشر کو نارمل نہیں ہونے دے رہے۔ چھاتی کے انفیکشن نے وائٹ بلڈ سیلز کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کینسر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف دل صرف 20% کام کر رہا ہے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ احساس ہو رہا ہے کہ جیسے فرشتے لینے آ رہے ہیں۔ میں بہت روئی کیونکہ 5 سال پہلے میں اپنی امی کو بھی ہارٹ اٹیک کے باعث کھو چکی تھی۔ اسی دوران میں نے 1.25 ارب درود پاک کے چلے میں بھی شرکت کی تھی اور درود شفا کا تحفہ پایا تھا۔ درود شفا کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا، صدقہ دیا اور اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیں کہ یا اللہ تو ہی کچھ ایسا کرم کر دے کہ تائی امی صحت یاب ہو جائیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو ان کی زندگی بخش دے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو۔ چند دن بعد تسبیح خانہ شب محفل میں سیدہ نفیسہ والا عمل تھا جس کی پوسٹ عبقری سوشل میڈیا پر دیکھی تھی۔ اس عمل میں شریک ہوئی اور جب دعا کا وقت ہوا تو اس وقت بھی خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اس وقت دل کی کیفیت عجیب تھی، بس ایک ہی تمنا تھی کہ اللہ ان کی زندگی بخش دے۔ اللہ کا خاص کرم ہوا، دعائیں رنگ لے آئیں۔ الحمدللہ اسی دن میری تائی امی کو شہر کے ایک معروف ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 4 دن علاج کے بعد معجزاتی طور پر ان کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ چند دن بعد جب میں ان کے پاس گئی تو کہنے لگی، جس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، سامنے اسکرین پر جہاں سے ڈاکٹر مریض کی کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں تمہاری صورت نظر آ رہی اور کانوں میں تمہاری پرسوز دعائیں سنائی دیتی تھیں۔ نزا کی حالت میں فرشتے لینے آئے تھے، لیکن تمہاری کی ہوئی دعاؤں اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بخش دی۔ چند دن ہی گزرے تھے، الحمدللہ وہ صحت یاب ہو گئیں، اسپتال والوں نے گھر بھیج دیا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل، تسبیح خانے اور شیخ الوظائف صاحب کی نسبت کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے اور منوانے کا طریقہ سکھایا۔ میری تائی امی ابھی آپ کو بہت دعائیں دیتی ہیں، یہ دعاؤں کا ایک معجزہ ہے۔ میں گزشتہ 12 سال سے آپ کی نسبت سے جڑی ہوئی ہوں اور روز درود پاک، استغفار، تیسرے کلمے کی تسبیح، یا حفیظ و یا سلام کی تسبیح، روحانی جان نثاروں والا عمل اور حامیم لا ینصرون
اعمال کے ہدیے آپ کو بھیجتی ہوں۔ ان اعمال اور دعاؤں کی طاقت نے ہمیں وہ سکون اور کرامت دکھائی جسے کھلی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہوا، الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 16 پہ ہی مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک مضمون، جس نے یہ راز جان لیا اس نے جو چاہا پا لیا۔ لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص، بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس بات کی ایک تاریخی مثال ہے کہ کس طرح خدائی مدد واقعات کے دھارے کو پھیر دیتی ہے۔ وہ ایک اسوہ قصص کو احسن القصص بنا دیتی ہے، یعنی بظاہر ایک دردناک واقعہ ایک خوبصورت ترین واقعہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف کے مخالفین نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا۔ جہاں آپ کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنی چاہی تھی، وہیں سے آپ کی ایک شاندار تر کہانی شروع ہو گئی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آن پہنچی۔ پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جاتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 110۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد مایوسی کی حد پر پہنچ کر ملتی ہے۔ مایوسی سے مراد وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو، اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے۔ جب وہ محسوس کرنے لگے کہ بندگی کی حد ختم ہو گئی، اب وہ درجہ آ گیا ہے جہاں سے خدائی کی حد شروع ہوتی ہے، عین اس وقت اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ناکامی کی انتہا کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ بیج کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا بھی ہے۔ آدمی اللہ کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مٹا دے۔ جہاں اعتماد خویش ختم ہو جائے، وہاں سے اعتماد علی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا۔ خدا ہر چیز کو بدل ہے، خدا کو پانا سب کو پا لینا ہے، مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔